واقعہ معراج کب ہوا؟ معراج کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتوں آسمان کی طرف سفر کیسا تھا؟ جنتی اور جہنمی ارواح۔ سدرۃ المنتہا، وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں وہ دریائے نیل اور فرات ہیں۔ جنت و دوزخ کی سیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو اس وقت سے اہل اسلام نے وقت کا حساب کتاب رکھا تھا۔ نبوت کے بعد جو سال آئے انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہو چکی تھی اور نبی بننے کے بعد 12 سال گزر چکے تھے۔ اسی سال کے 7ویں مہینے رجب کی 27 تاریخ تھی۔ علامہ محمود عینی حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی اور فرشتہ اندر داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا۔ کچھ خواب اور کچھ بے خوابی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر اسے حلم، بردباری، دانائی، ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو کھچر سے کچھ چھوٹا سفید رنگ کا تھا، بجلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسے تھپکی دی اور کہا، کیا کرتا ہے؟ آج تک ان سے بڑی کسی شخصیت نے تیری سواری نہیں کی۔ اس سواری کو عام طور سے براق کہا گیا ہے۔ اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ جانی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے۔ اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے اسلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھ دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نمازیں پڑھی، پھر باہر نکلے تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو شروع سے آخر تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی اور تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ اسی بنیاد پر آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ مسجد الاقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے بھی دیے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والا کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا۔ اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑھ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں اپنے رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتحہ اور ختم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی،
جہاں مسجد اقصی تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ محترم سامعین، معراج کا واقعہ ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن نے اس واقعہ کو کہانی کہنے کے لیے نہیں سنایا۔ سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا، کون آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور اپنا نام بھی بتایا۔ پوچھا گیا، کیا بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ تب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فرشتوں اور ان روحوں سے ہوئی جو دنیا میں صالحہ اور نامور لوگ تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ لوگ فصل کاٹ رہے ہیں، جتنے کاٹتے ہیں اس سے زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے۔ پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا، یہ ایسے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے لیے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگ دکھائی دیے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند تھے اور وہ مویشی کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے لکڑی کا گڑھ جمع کر کے اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکا۔ اس نے اس گڑھ میں اور لکڑیاں جمع کر لیں اور بارہا یہی کرتا رہا۔ پوچھا، یہ کون احمق ہے؟ جواب ملا، یہ دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو ایک ذمہ داری دی گئی تو وہ اسے ٹھیک سے ادا نہ کر سکا اور شوق میں دوسری بہت سی ذمہ داریاں لیتا چلا گیا۔ کچھ لوگوں کی زبان اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا، یہ ایسے مقرر ہیں جو اپنی زبان سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کہتے تھے اور فتنے پھیلاتے تھے، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ ایک چھوٹے سوراخ سے ایک موٹا بیل نکلا اور پھر اسی سوراخ میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا گیا، یہ اس آدمی کی مثال ہے جس نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی جس پر پچھتایا، اس کی تلافی کرنا چاہا مگر نہ کر سکا۔ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگ تانبے کے ناخن والے تھے اور اپنے انہی ناخنوں سے وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں جیسے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ پیٹ کے بال لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا، یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک طرف عمدہ نفیس گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا، یہ وہ مردار عورتیں ہیں جو اپنی بیویوں اور شوہروں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں اور مردوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا گیا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مونڈ دیے جو ان کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہاں سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آسمانوں کے سفر کی تفصیل اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ مکمل تفصیل ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔